آپ نے سنا نام مسلمہ کذاب کا؟ وہ آیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، اس نے آ کے پیشکش کی کہ میرے پاس ہزاروں لوگ ہیں، میرا نام اناؤنس کر دیں کہ میں آپ کے بعد نائب خلیفہ ہوں۔ تو اتنی بات کہی تو آپ کے پاس حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جو اونچی آواز میں بولا کرتے تھے، جن کا بولنے کا انداز ہی اونچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ میرے نبی کے دربار میں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ تو ثابت بن قیس پاس کھڑے تھے، ان کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بات سنی نا، تو آپ نے فرمایا یہ جو کھجور کی شاخ ہے نا، پکڑی حضرت ثابت بن قیس سے، پکڑ کے آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کھجور کی شاخ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا۔ اتنی بات کر کے آپ نے فرمایا تم نے جو بات کیا اب میں تیری کسی اگلی بات کا بھی جواب نہیں دوں گا، تم نے جو بات کرنی ہے ثابت بن قیس سے کر۔ آپ نے اس کی بات بھی نہیں سنی، آپ وہاں سے چلے گئے۔ جو ہی آپ وہاں سے چلے گئے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے معاملے میں پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اخلاق کا درس نہیں ہے، اس کے لیے رحمت للعالمین کا انک لعلی خلق عظیم کی منصب پر فائز شخصیت کا یہ درس ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کرے، بندہ اس کی اگلی بات بھی نہیں سنے گا۔ سرکار کی یہ سنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے کہا قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کی بد عملی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ قانون ہمارا کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن اور حدیث کہتا ہے یہ مومن۔ جب مومن نہیں ہے تو پھر ہمارے بھائی کیسے ہوں؟ ہاں آپ کے ملک میں رہیں، آپ ان کو جگہ دیں، بھائی مکان بنا کے دیں، آپ ربوے جا کے خود بھی رہیں، ان کے ساتھ شادیاں بھی کریں، رشتے لیں بھی دیں بھی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ اوپر سے انہی لوگوں کی طرح ہو جو پچھلے زمانے میں منافق گردانے گئے، اور آج آپ اندر سے وہی کچھ کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگے بات کرنی ہے ثابت بن قیس سے کر۔ اب اس کے اپوزٹ ایک اور بھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے دیکھا بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ وہاں پہ چل رہا تھا مدینہ شریف میں۔ تو کسی سے پوچھا یہ ریوڑ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے کہتا ہے کہ یہ ریوڑ آپ کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ریوڑ میرا ہے۔ تو عرض کرنے لگا، جس طرح سادہ تھا بندہ، کسی گاؤں سے آیا تھا، تو سادے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہنے لگا کہ آپ مجھے ایک بکری نہیں دے دیتے اس میں سے؟ چرواہا جس چھڑی کو لے کے تو اپنی بکریاں ان کو ادھر ادھر کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی چھڑی پکڑا کے کہا وہ جو ریوڑ تو نے دیکھا ہے نا وہ سارے کا سارا تو لے جا۔ اب آپ توجہ کریں، وہ مسلمہ 1000 سے زائد بندہ، اور اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھوں گا، یہ اتنے سارے میرے بندے میرے پیچھے ہیں، مجھے مانتے ہیں، میرے پیروکار ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ مجھے اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا نہیں دوں گا؟ کھجور کی شاخ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں دوں گا۔ اور مہربان ہے نا، نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں کہ کون بعد میں تابع فرمان رہے گا اور کون بعد میں بے ایمان ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمہ یہ وہ آدمی ہے کہ بعد میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، ان میں ایک کذاب یہ آپ کو نگاہ نبوت سے نظر آ رہا تھا۔ اور ادھر وہ سادہ بندہ جو آپ کے پاس آیا اور آگے اس نے کہا جناب ایک بکری دے دیں۔ سوال تو ایک بکری کا تھا، وہ جو ریوڑ اس نے دیکھا تھا نا، اور دیکھ کے آپ یوں کہہ لیں کسی امیر آدمی کو دیکھیں، اس کی کوٹھی گاڑی دیکھیں، تو آپ مسجد کے لیے پہنچ جائیں، کسی بندے سے 100 روپیہ مانگنا ہے بہتر نہیں، یہ کروڑوں کے مالک کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں 1000 دے دے کام چل جائے، اور کروڑوں کا مالک ہے، آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، آپ بلا جھجک چلے جائیں، پوری مسجد کا انتظام میں کیا کروں گا، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ تو وہاں پر بھی ایسا ہوا، آپ سے مانگی ایک بکری، آپ نے کہا سارا ہی ریوڑ لے جا۔ اب وہ کرتا کیا ہے، کل چاند طلوع ہو جائے میلاد النبی کا،
परसों तुलू हो जाए, आज तुलू हो जाए। सुनो फिर उसने मिलाद कैसे पढ़ा सरकार का। उसने रेवड़ अपना जो आपकी बारगाह से मिला था, उसने उसी छड़ी के साथ मदीने की गलियों में हाँकना शुरू कर दिया। हाँकता है, साथ ये कहता है, ऐ लोगों, सारे के सारे इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ो। ये दुनिया में इतना देते हैं कि गनी कर देते हैं और क़यामत में ये जन्नती बना देते। दुनिया में इतना अता करते हैं कि बंदा गनी हो जाए और क़यामत में दावा करते हैं कि जन्नत में लेके जाएंगे। मेरे नबी की निगाह देख रही थी कि ये फर्मा बरदार रहेगा। सवाल एक बकरी था, दे, उसकी पहुंच से भी ज्यादा दिया और इतना दे दिया जो संभाले में ना आए। वो बिला झिझक और अपने जज्बात से कह रहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता पे राजी हूँ। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी। कभी आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को सालिस बना के पूछ लेना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुलामी में कबूल किया है, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो उम्मती बने हैं। और फिर इसके बाद कहना, जब आप पर इतनी अताएं हैं तो फिर आपको झिझकना भी नहीं है। उस बंदे के पास उस वक्त अगर बंदे होते ना तो जुलूस निकालता लोगों के साथ, बस उसके पास थी बकरियां, तो मैं समझता हूं उसने बकरियों को लेकर जुलूस निकाला। चाहिए तो ये था बकरियां लेके अपने घर सीधा चला जाता, लेकिन उसने चक्कर लगाए फिर बकरियों के, उसने साथ साथ चक्कर लगाए, साथ साथ कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया बात ही एक हुई थी ना उसके साथ बात ही एक है, मुलाकात ही एक है, पहली अता है और पहली अता पे ही इतना कुछ मिला के रज गया। और हमें तो हमारे अबौजदाद को मिलता रहा, हमें तो सदियों से अता किया जा रहा है, हमारे घर भी भर दिए गए। इतनी शान वाली अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई और फिर अपने नबी का उम्मती बना दिया। ये जो हमारा जद्दी पुश्ती हमारे ऊपर अता है, क्या इन अताओं का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? इन अताओं का शुक्रिया अदा होना चाहिए। तो इसका शुक्रिया इस शक्ल में है, जब अकीदा ख़त्म नबूवत की बात आ जाए, तन मन धन से उसके ऊपर अकड़ के खड़े हो जाए, कहें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी